جی تو ناظرین، تیسرے دن کے چیف گیسٹ علی محمد خان صاحب پارلیمنٹری امور کے جو ہیں وہ وزیر ہیں، آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا بہت شکریہ، وہ مردان سے اسپیشلی ہمارے لیے اتنا ٹائم نکال کے اتنی دھن میں اتنے سنگین قسم کے موسم میں وہ یہاں آئے ہیں۔ پہلے تو ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم، ویلکم ٹو آور پروگرام۔ السلام جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ آپ کا شکریہ، اور کوئی تکلیف میں نہیں پہنچے، کوئی مسائل نہیں تھے پاکستان کے لیے اور خاص کر آپ یوتھ کے لیے۔ ہم نے بڑی قربانیاں دینی ہیں۔ شکریہ آپ کا میں نے اس لیے ادا کیا کہ یوتھ میں اگر یہ اسپرٹ بیدار ہوگی ہے کہ فکر اقبال پہ سوچ رہے ہیں اور فکر اقبال پہ آپ لوگ پروگرام کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہم لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے وہ جاگ رہی ہے۔ سر، جشن اقبال یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی نے پاکستان کا یوتھ لیول کا سب سے بڑا یہ پروگرام ہے، جس میں 25 سے زائد جو ہیں وہ سیگمنٹ ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر یوتھ اقبال کو یا اپنے جو ٹریڈیشنل ہیروز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے تو 2030 2040 تک آپ پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ میں اس کی مثال آپ کو ایسے دوں گا کہ فرض کریں آپ جوان ہو جاتے ہیں اور آپ 35-40 تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ نے بچپن سے اپنے والد کو نہیں دیکھا ہوتا، بچپن میں فوت ہو گئے ہیں، آپ 2-3 سال کے تھے جب وہ فوت ہو گئے خدا نخواستہ، اور آپ کو اچانک کوئی کہے کہ میرے پاس ایک صندوق میں تمہارے والد مرحوم کا خط ہے، تو آپ کو کتنی ایک تمنا ہوگی کہ میں جلدی سے جا کے اس کو دیکھوں کہ میں اگر ایک جوان ہو گیا ہوں اور میرے والد نے میرے بارے میں کیا لکھا ہوگا، کیا نصیحت ہوگی۔ تو سیم گوز فار اور ریلیجن، سیم گوز فار فکر اقبال۔ ہمارے گھر میں قرآن کریم ہے، 1450 سال سے پڑھا ہوا ہے، اور ہم صرف اس کو کوئی باپ ہمارا مر جائے، والد صاحب کی فوتگی ہو جائے، بیٹی کی شادی ہے، سر پہ قرآن رکھوا دیتے ہیں۔ دس از ناٹ اے بک جس پہ ہم نے ثواب کمانا تھا، اس پہ ہم نے زندگی گزارنی تھی۔ اور علامہ کا ہی شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، تو نہ ہمارے پاس وہ جو خط اللہ کا ہے وہ پڑھنے کی فرصت ہے، نہ ہمارے پاس اس خط کو پڑھنے کی فرصت ہے جو علامہ نے چھوڑا تھا ہمارے لیے۔ اگر کسی نے قرآن کو ایک شاعری میں دیکھنا ہے، لیرکس میں دیکھنا ہے، تو قرآن کی شاعری فکر اقبال ہے۔ آپ بانگ درا دیکھ لیں، آپ بال جبریل اٹھا کے دیکھ لیں، جو اس میں پیغام ہے نوجوانوں کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ قرآن پڑھیں، آپ حدیث پہ عمل کریں، آپ اپنے جو آپ کی عظمت رفتہ ہے اس پہ سوچیں کہ آپ کے آباء و اجداد کیوں اتنے بڑے طاقتور لوگ تھے اور آپ کیوں اتنے زمین پہ گرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم نے اصل میں سنہ رسول چھوڑی ہوئی ہے، ہم نے فکر چھوڑی ہوئی ہے، علم پہ فوکس کرنا چھوڑا ہوا ہے، مال و متاع، جاؤ حشمت، پیسے کے چکر میں ہیں۔ تو یہ جو ایک میسج ہے علامہ کا کہ وہ خط جو اس کی شاعری کی شکل میں ہے، جو قرآن ایک شاعری کی شکل میں ہے، اس کو اٹھائیں اور سب پڑھیں۔ یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ بیسیکلی ایک جہاد ہے۔ سر، یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی نے پہلی دفعہ تمام جو یوتھ آرگنائزیشنز ہیں ان کو ابھی آپ کے سامنے یوتھ جرگہ میں اکٹھا کیا، اسی طرح تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل وی آر ون امہ کے نام سے پروگرام کیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اس طرح کے پلیٹ فارمز یا اس طرح کے پروگرامز ہوتے رہیں تو فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا؟ یہ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کا یہ اقدام آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ جو پروگرام تھا، میں نے اس کو اٹینڈ کیا، اس میں سینکڑوں ہزاروں بچے آئے ہوں گے، نوجوان آئے ہوں گے۔ یہ یاد رکھیے کہ آپ کی وجہ سے اگر ایک بھی شخص میں آپ نے فکر اقبال پیدا کر دی، اور فکر اقبال کیا ہے؟ فکر اقبال بیسیکلی فکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ کوئی انسان اللہ کی مدد کے بغیر لکھ سکتا ہے؟ تو یہ تو فکر اقبال تو بیسیکلی فکر پاکستان ہے، فکر محمد ہے، فکر اسلام ہے۔ وہ جب مسجد قرطبہ میں جا کے وہ روئے ہیں، اور جو انہوں نے وہاں جو مسجد قرطبہ کے نام سے شاعری کی ہے، یا جو ان کا نوجوانان کے لیے میسج ہے، یہ تو وہ درد ہے کہ اگر یہ آپ لوگوں نے منتقل، یہ سارے ہزاروں بچوں میں ایک بچے کو آپ نے منتقل کر دیا، آپ کا یہ سارا کنوکیشن، آپ کا یہ سارا 3-4 روزہ پروگرام جو ہے کامیاب ہے۔ اس میں جتنے بچیوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، آپ یقین کریں ابھی آپ کو نہیں پتہ، مجھے بھی نہیں پتہ، میں جب اتنا دور سے ادھر پہنچا ہوں، میں صرف پاکستان کے لیے آیا ہوں، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ یار یہ اس آدمی نے، علامہ اقبال نے پاکستان کی، اسلام کی، مسلمان کی بات کی ہے، اور یہ بچے اس کی چیز کو اٹھا کے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری آخرت کی جو ہے ایک نجات کا ذریعہ بنے گا، لیکن ابھی پتہ نہیں لگے گا، تھوڑا سا یہ آنکھوں کو بند ہونے دیں۔ سر، آخری ایک میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے، جشن اقبال کے پلیٹ فارم سے آپ پاکستانی یوتھ کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں؟ یوتھ امپاورمنٹ سوسائٹی جو ہے، زین العابدین، آپ اور آپ کے دوستوں کو میں سب کو جو ہے آئی وانٹ ٹو کنگریچولیٹ یو، آئی ایم ریئلی، یہ میں صرف لفاظ ہی نہیں کر رہا، آئی ایم پراؤڈ آف یو کہ پاکستان کی یوتھ جو ہے، اگر اس عمر میں آپ یہ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ 10-20 سال بعد آپ پاکستان کو آپ لوگ کدھر لے کے جائیں گے۔ میسج کیا ہے یوتھ کو؟ یوتھ کو میں کیا میسج دوں؟
یہ تو ایسے ہے جیسے کسی بیٹے کو آپ کہیں کہ اپنی ماں کا خیال کیسے رکھنا ہے. یوتھ نوز ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف پاکستان. میں صرف یہ ریکویسٹ کروں گا, میک شیور دیٹ یو ٹیک کیئر آف پاکستان جسٹ ایز وی ٹیک کیئر آف اور مدر, بیکاز دس از اور مدر لینڈ. اور یہ وہ زمین ہے جس میں ہماری ماں نے پھر جا کے دفن ہونا ہے. جتنا اپنی ماں کا ہم خیال رکھیں اس سے زیادہ اس ملک پاکستان کا رکھیں, اور وہ آپ رکھ رہے ہیں ماشاء اللہ.